السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ ایک پیاری سی صبح ہو چکی ہے، بچوں نے ناشتہ کر لیا ہے اور آپ سب کو جیسے کہ پتہ ہے پورے پنجاب میں اسکولز کالج وغیرہ کی چھٹیاں ہیں تو بچے گھر پر ہی ہیں۔ اور یہ میں نے رات کو وائٹ چنے بھگو دیے تھے اور یا میں نے ان کو 20-25 منٹ کے لیے پریشر لگا دیا اور ان کا میں یہ لنچ میں سالن بناؤں گی اور آپ لوگوں سے ریسپی ساتھ ساتھ شیئر ہوتی جائے گی۔ اور بس میں آپ لوگوں سے یہ جو بھی حالات چل رہے ہیں تو وہ بھی جو بھی کیس ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں میں اس پہ بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ آپ سب کو سب پتہ ہے، آپ لوگ بھی ظاہر ہے وہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ اب جو بھی ہے اب اس کے کیا اثرات آئیں گے ہماری بچیوں کی تعلیم پر، ہمیں یہ زیادہ پریشان کن بات ہے کہ اس طرح کے واقعات اگر ہوتے رہیں گے تو ہم پیرنٹس کس طرح اپنے بچیوں کو بھیج سکیں گے اس طرح اداروں میں، اور کس طرح ہم اعتبار کر سکیں گے بچیوں کی تعلیم کو لے کے؟ تو دیکھیں ہماری سوسائٹی میں آلریڈی اتنی رکاوٹیں ہیں، ہمارے معاشرے میں غربت بہت زیادہ ہے اور لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ لڑکوں کو پڑھا لیا جائے، لڑکیوں کو کیا کرنا ہے پڑھا کر، یہ تو شادیوں پر چلی جائیں گی۔ تو وہ اس طرح کے تو اور بھی دیگر بھی مسائل ہیں، اسکول کالجز وغیرہ بعض جگہوں پر دور ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی بچیوں کو روک دیا جاتا ہے کہ آپ اب آگے نہ پڑھیں کیونکہ آپ کا پک اینڈ ڈراپ کا ایشو ہے، نہیں آپ اکیلے آ جا سکتے۔ اسی طرح ہماری کلچرل اور سوشل نارمز ایسی ہیں کہ لڑکیوں کو اور لڑکوں کو الگ الگ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو یہاں تک تعلیم دلوائی جا سکتی ہے اور لڑکیوں کو تو تعلیم دلوانا اتنا ضروری ہی نہیں ہے۔ جس معاشرے میں پہلے سے ہی اتنے مسئلے ہوں بچیوں کی تعلیم کو لے کر، اتنی رکاوٹیں ہوں، وہاں پر اگر نامور اداروں میں، اسکول کالج یونیورسٹیز میں اگر یہ واقعات ہوتے رہیں گے اور جس طرح ہم سنتے آ رہے ہیں دیکھتے آ رہے ہیں، اگر یہ ہوتے رہیں گے تو لڑکیوں کی تعلیم پر کیا اثر پڑے گا؟ جو پیرنٹس ہمت کر کے اپنی بچیوں کو اس طرح بھیج دیتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، ظاہر ہے پیسہ بھی لگتا ہے، تو وہ کیا کریں اگر وہ آگے بھی اعتبار کے قابل ہی نہ ہو وہ ادارہ؟ ہم اپنی بچیوں کو محفوظ ہی نہیں سمجھیں گے تو ظاہر ہے تو ہم ان کو گھر ہی بٹھائیں گے نا، تو اس سب کا کیا اثر آئے گا؟ اب اس سب کا یہی اثر آئے گا کہ ہم اپنی بچیوں کو گھر پہ بٹھا لیں گے، لڑکیوں کی تعلیم کو روک دیا جائے گا۔ جو پیرنٹس سوچ رہے ہیں ابھی کہ ہم اپنی بچیوں کو اس طرح آگے اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے، پڑھائیں گے، وہ یہیں پہ ہی رک جائیں گے۔ ان واقعات کا یہ اثر ہوگا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا فیک ہے، سٹوری بنائی گئی ہے یا سچ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس واقعے کو بالکل صحیح غیر جانبدارانہ اس کو دیکھا جائے، اس کے رزلٹ سامنے لائے جائیں تاکہ ہم پیرنٹس جو کہ ہمت کر کے بچیوں کو اداروں میں بھیج رہے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹیز میں بھیج رہے ہیں، ہمارا اعتماد بحال ہو سکے، کیونکہ اس سب کا اثر صرف لڑکیوں کی اب تعلیم پر آئے گا، کیونکہ پیرنٹس کے مائنڈ میں تو آلریڈی اتنے خدشات ہوتے ہیں اور اوپر سے اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے تو بچیوں کی تعلیم کنٹینیو کروانا بہت مشکل ہو جائے گا، اور بہت سارے پیرنٹس اپنا ارادہ بدل دیں گے اور بہت سارے لوگ اپنی بچیوں کو روک دیں گے اسکول اگر وہ جا رہی ہیں آلریڈی۔ تو ان چیزوں کو دیکھیں، فوری طور پر ان چیزوں کو روکنا چاہیے اور بالکل اس کا صحیح دیکھنا چاہیے کہ اس کا کیا رزلٹ سامنے آئے گا۔ میری اپنی ماشاءاللہ 2 بیٹیاں ہیں جو کہ اسکول جاتی ہیں اور 9th-10th میں پڑھتی ہیں، تو میں خود بھی اب پریشان ہوں، یہی چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں بار بار کہ اب کیا ہوگا اگر یہ اسی طرح کے واقعات کنٹینیو ہوتے رہیں گے۔ اب وہ بچیاں ہیں وہ اسکول میں جا رہی ہیں، وہاں بھی ڈسکس ہو رہا ہے یہ سارا میٹر، سب کچھ پتہ ہے بچیوں کو نا، بچوں کو سب کو سب پتہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب وہ میری بیٹی آ کر کہتی ہے کہ مما میری ٹیچر کہہ رہی تھی کہ آپ اپنے ساتھ ایسا کچھ رکھیں اپنی حفاظت کے لیے، حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ اب میں یہی سوچتی ہوں کہ دیکھو ہم اپنے بچوں کو کہاں تک محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ بھئی میری بچیوں کو اس طرح کے معاملات کا پتہ چلے یا اس طرح۔ اب ہم اپنے گھر میں تو چلو یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو سوشل میڈیا سے دور رکھ سکتے ہیں، انہیں تھوڑا ایکسیس نہ دیں اس چیز کا، لیکن جہاں وہ جا رہی ہیں وہاں پر بھی یہ جو بھی معاملات چل رہے ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں نا، ان کو پتہ تو چل رہا ہے۔ اب یہ ایک عجیب سا والدین کے دلوں میں تو ایک خوف اور ڈر پیدا ہو ہی گیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اب بچیاں بھی ڈر گئی ہیں۔
بچیاں بھی ڈر گئی ہیں. بیٹیوں کو میں کہتی ہوں کہ ہم اتنی ہمت کر کے بھیجتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں، وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہوں. تو اب ہم کس طرح ان کو پڑھائیں گے، کس طرح ان کی آگے تعلیم کنٹینیو کریں گے جس معاشرے میں بچیاں محفوظ ہی نہ ہوں. والدین ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اپنی بچیوں کو سیف کرنے کی. پک اینڈ ڈراپ ہم خود کر لیتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سب میک شور کرتے ہیں کہ ہماری بچیاں اسکول، کالج، یونیورسٹیز ہم خود چھوڑ کر آئیں، وہ حفاظت سے جائیں، وہ خود ساتھ جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ یہاں پر اس کیس سے یہ ہو رہا ہے کہ جب ادارے میں ہی اب بچیاں سیف نہیں ہوں گی کسی بھی، تو پھر کیا اس کا وہ ہوگا، بچیوں کی تعلیم پر کتنا برا یہ اثر آئے گا کہ اب لوگ کہیں گے کہ بچیوں کی تعلیم اب اتنی ضروری نہیں ہے، بچوں کا محفوظ ہونا زیادہ ضروری ہے. چلیں جی، مجھے دیجیے گا اجازت، اور اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں. اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.